اور سنائیں کے ساتھ میں نوجوان شاعر فقی حیدر کے ساتھ ہوں. فقی حیدر نے بڑے کم عرصے میں اپنا مقام بنایا ہے شاعری میں. بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں. اچھا یہ میں کہہ نہیں رہا تعارف کے لیے, آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو بڑی منفرد شاعری نظر آئے گی. تو فقی حیدر سے ملتے ہیں. فقی حیدر کیسے ہیں آپ؟ سر شکر اللہ کا, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. فقی حیدر بہت شکریہ یار, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. آج کو پتہ ہے لوگ بہت بزی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے شکریہ. کوئی نہیں سر, محبت ہے, آپ ہی تشریف لائے اور تشریف آ گئی آپ کی. اچھا فقی مجھے بتائیں کہ شعر و ادب کے ساتھ کیسے جڑے اور کیسے اس چیز میں؟ شعر و ادب کے ساتھ جڑنے کے لیے میرے خیال میں کوئی اسپیشل کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہوتی. ہر انسان جو ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی اپنے لفظوں کو جو ہے وہ زبان سے بیان کر دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ گلے مل کے بیان کر دیتا ہے, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے کم اور کاغذ پہ جو ہے وہ اپنے خیالات جو ہیں یا وہ زیادہ رقم کرنا ان کے لیے ایزی ہوتا ہے. تو ایک تو اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس معاشرے سے مل کیا رہا ہے. ہر انسان کا ایک سینس آف ہیومر ہوتا ہے, آپ کو مل کیا رہا ہے. تو مجھے بچپن سے ہی شدید ترین احساس محرومی کچھ جو ہر فنکار کے ساتھ ہوتا ہے, گھر کے حالات, پھر معاشرتی طور پہ ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے جس طرح تنزلی کا شکار تھا, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آ رہا ہے. تو وہ پڑھ کے اس کے بعد میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا. پھر یہ سارے عوامل جو ہیں اکٹھے ہو کے جب میرے اندر آئے ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ ان سب کے اظہار کے لیے آپ ان کو ایک اگر یکجائی میں لے کے آئیں تو شاعری سے بہتر جو ہے وہ چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ دو مصروں میں پورے کا پورا جو ہے وہ آپ اپنی محرومی بھی بیان کر سکتے ہیں, دو مصروں میں وہ تجربہ بھی بیان کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور اپنا جو ہے اظہار بھی کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا, پوری آپ بعض ہمارے اساتذہ نے بہت سارے ایسے شعر کہے ہیں کہ جس میں پوری انسانی تاریخ جو ہے, مطلب جان صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں اپنا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو یہ وہ انسان کا دکھ بیان کر رہے ہیں کہ انسان آج تک سنتا ہی آ رہا ہے, اس سے کبھی کسی عطایت غالبی سے آواز نہیں آئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں. فقی حیدر کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ شاعری میرے نزدیک آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کو تعمیر کرنے والوں میں شامل ہیں, تو آپ تعمیر کرنے کے لیے شعر سے بہتر اظہار جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کے رویے, لوگوں کے اخلاقیات, ان کو عام نثری اگر آپ بعد میں کہیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. ہماری جو بر صغیر کی پچھلی کوئی 10 سالہ تاریخ ہے, اس میں سوز و ساز, نغمے, شاعری جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. مطلب آپ میر خسرو سے شروع ہو جائیں, وہ پہلے ویسے لگے رہے نہیں. اقبال آئے, پی ایچ ڈی کی, کتنی مضامین میں فلسفے میں ایم اے کیا, لیکن اینڈ پہ ان کا اظہار جو ہے وہ شاعری کی شکل میں. میں کہتا ہوں اگر اس نے دنیا میں جو ہے نا, مطلب اگر اقبال شاعر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے وہ وکیل ہی تھے نا, بیرسٹر ہی تھے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے اظہار کے لیے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا کہا اور ہے, غالب کا کہا اور. دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے عام لوگوں میں؟ یہ نہیں, جتنی شاعری ہو رہی ہے ہمارے ہاں, ایک تو وہ دوسری شاعری ہے نا ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا کی, ایک آپ طرح کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ کرتے ہیں شاعری. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی میسج پاس آن ہو رہا ہے؟ میسج دیکھیں, اگر تو آپ جو لوگوں سے لے رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, لوگوں سے وہ لے کے اور شعر کی شکل میں اگر لوگوں کو واپس کر رہے ہیں تو پھر آپ 100% اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے, آپ بیٹھے زیوم کر رہے ہیں. شاعری کی بھی 2-3 قسم ہیں. صحیح ہے, میں سمجھ. ایک حقیقت میں مبنی ہے کہ آپ جو لے رہے ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں, اسی طرح دے رہے ہیں, اسی طرح دے رہے ہیں, تو وہ شاعری جو ہے وہ دل کو لگے, وہ دل کو لگے. اگر آپ بیٹھ کے زیوم کر رہے ہیں کہ جی مشاہدے کر رہے ہیں, مبالغہ رائی پہ, تو اس کا وہ اس شاعری کی نہ وہ ایج ہے اور نہ اس کو وہ مقام ملتا ہے. اقبال اسی لیے مشہور ہے کہ انہوں نے لوگوں کے بطور, انہوں نے لوگوں کے دلوں کی حالت کو سمجھا اور نظریاتی شاعری جو انہوں نے کی ہے. ان لوگوں کا آپ کو پتہ ہے نظریہ ہے, یہ تو ہم سینہ پھیلا کے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اقبال کی آدھی سے زیادہ شاعری جو ہے وہ اسی اچھا فقی حیدر, آپ جو ہے مختلف شاعری کرتے ہیں, مطلب آپ کی شاعری وہ ڈٹو شاعری نہیں ہے,
جی جی کہ مثلا آپ نے اپنا ایک راستہ بنایا ہے جی کہ جی کوشش کی ہے جی کہ جی مطلب نقاد بھی آپ کے بارے میں اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ جی مکھی پہ مکھی نہیں مارے گی، مطلب کوشش کی ہے کہ ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے آپ مزید بھی اس کو نکھارتے ہیں، مزید اس میں جو ہے رنگ پیدا کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں نظم کے حوالے سے آپ کا کیا موجودہ دور میں رائے ہے؟ کیا اگر آپ کاروان کی بات کر رہے ہیں، نظم کا ایک پورا کاروان ہوا ہے، تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ نون میم راشد سے لے کر وہ سفر آ کے ختم ہوتا ہے ڈاکٹر وحید احمد صاحب، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں نظم کی جس بندے نے جس حکمرانی جو بندہ کر رہا ہے اس میں ڈاکٹر وحید احمد کا نام بلا شبہ بلا شبہ جی، بلا شبہ بڑا نام ہے، جادوگر ہے۔ اور میں یہ بات سمجھیں کہ آپ کے اوپر ایک بات نئی کھول رہا ہوں، نوجوانوں میں پورے پاکستان میں ہمارے جو نوجوان لکھنے والے ہیں ان میں اگر کوئی بندہ اردو نظم کہہ رہا ہے تو وہ سید ذوالقرنین حسنی ہے۔ ان کا تعلق سرگودا سے ہے، بڑے فقیر قسم کی روح ہے اور گوشہ نشین ہے۔ اس بندے کی نظم جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں انقلاب لائے گی۔ اس کے بعد اگر شاہ جی زندہ ہوتے سید مبارک شاہ صاحب، تو ان کی نظم بھی جو مبارک شاہ صاحب پہ جو کام ہو رہا ہے اب وہ فیصلہ کرے گا کہ نظم کا بڑا شاعر جو ہے وہ کون ہے۔ یعنی ان کی چند چیزیں ہم نوجوانوں تک پہنچی ہیں۔ باقی فراز صاحب نے بھی نظمیں محاصرہ لکھی اور اس جیسی انہوں نے بڑی کمال نظمیں لکھی۔ آپ نظم لکھ رہے ہیں؟ میں نظم لکھتا ہوں لیکن میرا اہم جو فیلڈ ہے وہ بیسیکلی غزل ہے۔ میرا خیال ہے اگر کسی بندے کو پتہ چلا ہو کہ میں اس صنف میں جو ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں تو اس کو اسی میں ہی کرنا چاہیے۔ بالکل یہ درست اور بات۔ نظم کی طرف آنے کے لیے ویسے بھی اچھا، نظم کے بارے میں فراز صاحب کہا کرتے تھے کہ غزل جو ہے وہ ہم چلتے پھرتے بھی کہہ سکتے ہیں، نظم جو ہے یہ اردو کی مشکل ترین صنف ہے جس کو یہ لوگ آسان کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہ انسان کا خون نچوڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں نظم لکھنی چاہیے، لیکن وہ ایج کے تھوڑے پکے حصے میں جا کے جب آپ سمجھتے ہیں کہ نظم آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرف نظم، ہاں وہ تجربہ، وہ مہارت، وہ ہنر، وہ وہ اس سب ہونا ایج پہ چاہیے۔ جا کے مطلب ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اسی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں کہ اب انہوں نے غزل چھوڑ کے اس کو ایزی سمجھ وہ سحر مصری نظم کی طرف آ گئے، وہ نظم عام سمجھ کے وہ نظم کی طرف آ گئے۔ اب ان کو جو اصل نظم کے جو محاسن نظم ہیں وہ ان پر بالکل نہیں ہے۔ آج وہ نوجوان جو ہے وہ اسٹڈی کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی ابیلٹیز غزل میں آنی چاہیے وہ ساری نظم میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اچھا غزل فقی آپ کہتے ہو تو غزل میں آپ کا کون ہے؟ غزل میں میں سمجھتا ہوں، منظور نظر کہہ دوں؟ ہاں جی، غزل میں میں سمجھتا ہوں جو بڑے نام ہیں ان میں اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا شاعر ہونا اور اتنا اچھا شاعر ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کی نصیب میں لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں جو سلیقہ، جو مصروں کی بنت، جو کرافٹ، جو مضامین میں نے دلاور علی حاضر کی شاعری میں دیکھا ہے وہ شاید ہی کسی شاعری میں ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ سے ہیں شاہد ذکی صاحب، اور شاہد ذکی صاحب کا تو کیا بہت بڑا نام ہے، ہائے ہائے ہائے، شاہد ذکی کیا بھائی۔ نام لے لیا ہے اس جی کے آپ۔ بعد جی کاشف حسین غائر صاحب ہیں کراچی سے، پھر ذوالفقار عادل صاحب ہیں کوئٹہ سے، دانیال طریق صاحب اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، ان کے بھائی ہیں بلال اسود۔ بلال اسود صاحب کوئٹہ میں بیٹھ کے بہت اچھی غزل وہ کہہ رہے ہیں، بالکل ان کا چھوٹا سفر ہے۔ اس کے بعد غزل میں عمران عامی بہت بڑا نام ہے اردو غزل میں، وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن وہ کوشش کرتے ہیں لوگ فراموش کرنے کی، آپ جی نام لے لیے جی جی، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ فراموش کر دیا جائے، دیکھیں جی لیکن ہو نہیں سکتا۔ وہ دیکھیں جی جتنا مجھے کمشنر ایبٹ آباد احمد عطا اللہ صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، ان سے ایک بار بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی ایسے انسان کے خلاف برسر بیکار ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو تو پھر آپ کے خلاف جو وہ قدرت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے خلاف نہیں تو سمجھے آپ کے خلاف پھر قدرت ہے، پھر اس بندے کا جو ہاں دن پہ دن اس کا گراف جو ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے، بجائے اس کی کہ مطلب شعر اس بندے نے عام ایک گلی کے تنکے سے شعر اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ مطلب اس بندے نے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں سیل ممتنع میں ایسی شاعری بہت کم، وہ شاعری کسی بندے کے ہاں ایسے جتنی بالکل آسان، میں عام فہم، بالکل، اور بات بھی بڑی کیا۔ اچھا وہ جو عمران عامی کو جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، ٹھیک ہے میں نثر کا فیلڈ کا ہوں،
لیکن وہ بڑے آسان سے نا مذاق سے آپ کو لے کے جاتا ہے نا. جب آخری مصرے میں آپ جو وہ طوفان اٹھاتا ہے نا. دیکھیں ان کے عامی کے ہاں یہ ہے کہ ایک تو وہ تجربات میں نہیں پڑا, مطلب یہ نظم ہو گیا کہ جیسے ہماری شاعری کو کمرشل کر دیا گیا, اس نے کمرشل بھی نہیں کیا, اس نے اپنا اسلوب نہیں چھوڑا, وہ مستقل مزاج ہے. تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور شعر اس کا یقین کریں, اس کا شعر اچھا شعر سنا ہے ویسے تو اس کی زیادہ تر اس کی مجھے بہت ساری چیزیں یاد ہیں, لیکن اس کا ایک شعر ہے کہ فقیر موج میں آئے ہوئے تھے رات گئے, فقیر موج میں آئے ہوئے تھے رات گئے, خدا کے سامنے بیٹھے خدا بنا رہے. اور ایک حال ہی میں اس کی غزل آئی ہے کہ مجمع میں کشاں لگا ہوا ہے, مست ہے جو جہاں لگا, میں اگر بے زمین ہو گیا ہوں تو بڑا آسمان لگا ہوا ہے. عامی کے ہاں کیا شعر دیکھیں, مصرع دیکھیں, تو بڑا آسمان لگا. اس میں عامی بھائی کا, اچھا آپ عامی سے جا کے ملے نا کبھی, عامی عمران عامی سے, تو اس کا جو بولنے کا انداز ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی میں جو میرے چند محسنین ہیں ان میں عمران عامی جو ہے وہ سر فہرست ہے. میں جب راولپنڈی میں آیا تھا تو میرے پاس شاعری تھی, سب کچھ تھا, لیکن میرے پاس پڑھنے کے لیے اسٹیج نہیں تھا, پلیٹ فارم نہیں تھا. میرے جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں جن کو عمران عامی نے انگلی پکڑ کے اسٹیج دیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنا منوانا تھا وہ منوا گئے. وہ ایک ہی جملہ کہا کرتا ہے کہ میرا کام ہے اسٹیج دینا, عامی آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا. ہاں صحیح ہے, آپ نے منوانا اپنا خود ہے. تو میری زندگی میں جو بندہ بھی عمران عامی کے حلقہ احباب میں ہے وہ ہمیشہ تازہ شعر کہتا رہے گا. اس چیز کا آپ کو ادراک, اور عامی سے آپ کی ملاقاتیں ہے تو ادراک ہوتا رہے گا. نہیں بالکل, وہ منکسر مزاج ہے, اس میں وہ سریا نہیں ہے, اس نہیں بالکل نہیں ہے. وہ آ کے ملے گا اسی طرح سینئرز کو جھک سے بالکل ٹھیک ہے, جو جونیئر ہے ان کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح رکھا ہے. 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ورنہ یہاں تو دو شعر کوئی کہتا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے کل آؤں گی, ایسے ہی بالکل اسی طرح. یہ اصل میں مصنوعی پن جو ہے وہ رویوں میں, شاعری میں, لہجوں میں وہ زیادہ آ گیا ہے. اب دیکھیں نا, اب جو سنجیدہ شاعر, میں نے شاید ذکی بھائی کا نام لیا, تو شاید ذکی بھائی پچھلے 5 سال سے گوشہ نشین ہیں. میں بات ہوتی رہتی میں نے شاید بھائی, تو وہ یہی رویے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے, میرے پاس اکثر مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب 10 سال یا 15 سال آپ سے جونیئر ایک لڑکا ہے تو وہ آپ کو ان باکس میں آ کے کہتا ہے کہ یار یہ غزل تو اصلاح کر دی میری. میں نے تو مصرع پتہ نہیں کہنے کیسے کہنا سیکھا, کتنی محنت کی, کہاں کہاں دھکے کھائے. تو آج کا نوجوان جو ہے ان کی ادبی تربیت بھی جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. اصل یہ بات نہیں ہے, ایشو یہ ہے, چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں عمران عامی کی جیسے مثال دی آپ نے, ایسے اور بھی ہیں, اختر عثمان ہے, ایسے آپ کو اور اساتذہ بھی ملیں گے. بات یہ ہے کہ آپ جائیں تو تب نا, مطلب آپ گئے نا, بالکل, مطلب آپ گئے ہیں کسی سے, اب کوئی آپ کے پاس آئے سیکھنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے ہے کہ پلیٹ فارم کدھر ہے, بالکل مجھے کہاں کیا کرنا چاہیے, تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے نا. یا وہ گھر بیٹھا رہے تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ, دوسرا مصروف ہوتا ہے, کبھی اس کا مزاج کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑتے تو نہیں ہے نا. بالکل آپ کچھ چیزیں اگنور کر کے, کیونکہ آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ لینا ہوتا ہے. بالکل. اب آپ ایک دفعہ کچھ کہتے ہیں کہ میں بزی ہوں, یا 2 دفعہ کہہ دیں, یا 3 دفعہ کہہ دیں, تو آپ کہیں ٹھیک ہے جائیں یار, میں بھی جو ہے. تو یہ بھی ہے کہ نوجوان اگر ڈھونڈنے کو, اگر آپ تھے نا, جی ڈھونڈنے کو بڑا لمبا سفر کیا ہے, تو بات یہ ہے, وہ پھر نظر آتا ہے نا, پھر وہ چیزیں جو ہیں آپ کی, وہ آپ کی جب مجموعہ آتا ہے یا جب آپ کی تخلیق آتی ہے, اس میں وہ ساری ایک نظر سے ہی, ایک مصرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ میں اس وقت, میرا خیال ہے 8th کا اسٹوڈنٹ تھا, 9th کا. تو ہمارے شہر میں کوئی بندہ جو تھا وہ اختر عثمان صاحب کی جو چند غزلیں لے کے آیا. تو ہمارے اوپر جب ہم نے 8th سے 9th میں وہ غزلیں پڑھی, تو ہم نے کہا کہ یار دنیا میں شاید تو آئی کوئی نہیں. اور آپ اس خوش قسمتی دیکھیں کہ جب تخلیہ کی تقریب ہوئی ہے تو اس کتاب پہ مضمون پڑھنے والوں میں سے اختر عثمان. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. مطلب میں فرط جذبات سے رو رہا تھا یار, جس کو میں مرشد کہتا ہوں, بلکہ ہم نے اس کی کور ہی کی, میں مرشد میں جس بندے کو کہتا ہوں. اور بلکہ آپ نے نظم کے حوالے سے نام لیا تھا, تو اختر صاحب بھی بڑا نام ہے جی اردو نظم کا. ایک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزل کو جب بوڑھی ہو رہی تھی تو دوبارہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے جوانی عطا کی. اختر صاحب کے شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ ان کے اوائل کا کلام ہے, لیکن دیکھیں اس وقت بھی ان کی پرواز جو ہے. کمال ضبط سے روکے تو فرط غم سے گرے,
وہ صرف اشک نہیں تھے جو چشم نم سے گرے، ہائے ہائے، دلا نگاہ ابھی تک ترس رہی ہے وہ خواب، کسی ڈھلان پہ چلتے ہوئے جو ہم سے گرے، ہائے ہائے، کسی کے قتل کا جب فیصلہ لکھا تو نے، لہو کے کتنے ہی قطرے تیرے قلم سے گرے، وجود نے بھی سہارا نہیں دیا اختر، ہم ایسے لوگ یہاں زینہ ادب سے گرے۔ کیا بات ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ اختر صاحب کو جو بندہ نہیں پڑھتا یا جو اختر کی غزل نہیں پڑھ کے گیا وہ بندے پہ غزل آشکار ہی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے تخلیہ پہ پہلا جملہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہوا، میں چاہتا تھا کہ یہ شاید دنیا میں شاید کوئی سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جملہ لے کے میری پوری کی پوری شاعری اور ذات کو انہوں نے بیان کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ تخلیہ جو ہے وہ تضادات کی سمائی ہے اس میں۔ ہائے ہائے، تو اس وقت میں خوش ہو گیا، اس وجہ کہ شاعر کبھی بھی جس شاعری میں تضاد نہیں ہے وہ شاعری نہیں ہے۔ آپ تخلیہ اٹھائیں، ایک عام بندے کو بھی اپنی مرضی کا شعر ملے گا، جو مشکل شاعری کو پسند کرتا ہے اس کو مشکل شاعری کا شعر ملے گا، جو مزاحمتی ادب کو پسند کرتا ہے اس کو مزاحمتی شعر ملے گا۔ فی زمانہ آپ کو یہ سارے ٹیسٹ لے کے چلنے پڑتے ہیں۔ فقی حیدر، آپ تخلیہ لائے نا، اور اس میں اس کا دباچہ آپ نے کس کے نام لکھا ہے، وہ ہمیں ذرا پڑھ کے سنیں۔ دباچہ اس کا میں نے خود ہی لکھا ہے۔ نہیں، کس کے نام لکھا؟ انتصاب جو ہے یہ، کیونکہ ہمارا چینل ہے تو ہم انتصاب جو ہے وہ میری زوجہ کے نام ہے، پڑھ کے سنائیں۔ شبانہ کرن کے نام ہے۔ یہ تخلیہ میری پہلی کتاب ہے اور اس کو تھرو آؤٹ پوری پاکستان میں شہرت ملی ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ میرے پہلے زخم بھی ہیں۔ پہلی کتاب جو ہوتی ہے وہ پہلے آپ کے زخم ہوتے ہیں۔ تو دباچہ اس کا میں نے خود ہی لکھا ہے کہ میں سمجھتا تھا انتصاب جو ہے یہ بیسیکلی میری وائف کے نام ہے یہ کتاب۔ کیا لکھا ہے وہ پڑھ؟ انتصاب صاحب یہ سمپل ہی ہے، شبانہ کرن کے نام جو ہے یہ انتصاب ہے اس کتاب کا۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی غزل پڑھ دیں یا جو کچھ آپ جی اپنا میں کلام۔ غزل آپ کو اس میں سے تخلیہ بڑا منفرد نام ہے آپ۔ تخلیہ اصل میں تخلیہ نام رکھنے کی وجہ ساری یہ تھی کہ تخلیہ کہتے ہیں اختیاری قسم کی تنہائی کو، کہ آپ کس کو کہتے ہیں کہ تخلیہ چلے جاؤ۔ بیسیکلی میں نے اس کو یہ کیا کہ میں جو بھی بندہ آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جاؤ، اور ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کرب میرے اوپر گزر رہا ہے نا اکیلے رہتے ہوئے وہ بھی فیل کرے یہ بندہ۔ تو اس تناظر میں نے کہا کہ ایک ایسا انسان جو جس کے ارد گرد زمانہ سارا گردش میں ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اب زمانے کی گردش میں بھی وہ اکیلا بالکل، اور وہ اپنے زخم جو ہے وہ تخلیہ کی صورت میں جو ہے زمانے کیا، اس لیے میں نے تخلیہ کا الٹ یہ کہ راستہ خواب کا جب نیند کو پتھریلا پڑے، رنگ آنکھوں میں سیاہ رات کا زہریلا پڑے، تو سمجھ جانا بچھڑنے کا سمے آ پہنچا، ہاتھ جب تیری کلائی پہ میرا ڈھیلا پڑے، کچھ نہیں پھول تو دو چار نکل آئیں گے، خشک مٹی پہ اگر پاؤں تیرا گیلا پڑے، اس نے سادہ میری خواہش ہے سنورتے ہوئے بھی، آئینہ ٹوٹے تیرا عکس نہ چمکیلا پڑے۔ اور جو اس میں 20 ایسی غزلیں ہیں جو میری شہرت کی میری پہچان بنی۔ وہ جو آپ کی نمائندہ غزل ہے وہ سنائیں۔ جی، جسم میں گونجتا ہے روح پہ لکھا دکھ ہے، تو میری آنکھ سے بہتا ہوا پہلا دکھ ہے، کیا کروں بیچ بھی سکتا نہیں گنجینہ زخم، کیا کروں بانٹ بھی سکتا نہیں ایسا دکھ ہے، تم میرے دکھ کے تناسب کو سمجھتی کب ہو، جتنی خوشیاں ہیں تمہاری میرا اتنا دکھ ہے، کیا بتاؤں کہ لیے پھرتا ہوں دکھ کتنے قدیم، تم سمجھتی ہو فقط مجھ کو تمہارا دکھ ہے، لے گئے لوگ وہ دریائے جواں اپنے ساتھ، اور میرے ہاتھ جو آیا ہے وہ صحرا دکھ ہے، یہ تب و تاب زمانے کی جو ہے نا یارو، غور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ سارا دکھ ہے، مجھ سے آنکھیں نہ ملاؤ کہ میری آنکھوں میں شہر کی زرد گھٹن دشت سا پیاسا دکھ ہے، یہ میری خاک ہی سہتی ہے ازل سے ورنہ، پس افلاک کہاں میرے خدایا دکھ ہے، ہم کسی شخص کے دکھ سے نہیں ملتے حیدر، جو زمانے سے الگ ہے وہ ہمارا دکھ ہے۔ کیا اچھا، اور سنیں۔
اور غزل ہے کہ لرزتے ہاتھ سے سیدھا لحاف کرتے ہوئے، لرزتے ہاتھ سے سیدھا لحاف کرتے ہوئے وہ رو رہا تھا میرے زخم صاف کرتے ہوئے۔ یہ شہر ابن زیاد اور یزید مسلک ہے، یہ شہر ابن زیاد اور یزید مسلک ہے، یہاں پہ سوچئے گا اعتکاف کرتے ہوئے۔ یہ شہر ابن زیاد اور یزید مسلک ہے، یہاں پہ سوچئے گا اعتکاف کرتے ہوئے۔ نہ پوچھ کتنی محبت ہوئی ہے خرچ میری، تمام شہر کو اپنے خلاف کرتے ہوئے۔ بہت اچھے سے مکرر نہ پوچھ کتنی محبت ہوئی ہے خرچ میری، تمام شہر کو اپنے خلاف کرتے ہوئے۔ ہوا میں نوخہ کنا ہے تھکے پروں کے ساتھ، پرندے جلتے شجر کا طواف کرتے ہوئے۔ ہوا میں نوخہ کنا ہے تھکے پروں کے ساتھ،